السلام علیکم دوستو، شاید ہی کوئی ایسا دل ہو جو تکلیف کے اندھیرے سے نہ گزرا ہو یا تکلیف نہ سہ چکا ہو۔ ہر انسان کے لیے زندگی کا کوئی نہ کوئی موڑ تکلیف کے سفر میں ضرور گزرا ہوتا ہے۔ یہ ہنسی اور خوشی اور غم زندگی کے اہم پہلو ہے، لیکن جان رکھو جس طرح بند گھروں میں کھڑکیاں کھولی جاتی ہے تو روشنی اور ہواؤں کو اندر آ ہی جاتی ہے، ویسے ہی جس تکلیف سے دل اور روح گزر رہے ہوتے ہیں نا، وہ بھی مہربان رب کی رحمت سے پرسکون ہو جاتے ہیں۔ جان لو، اگر آپ ایسے ہی کسی مشکل وقت سے دوچار ہو رہے ہو اور اس وقت مشکل وقت میں آپ وہ اشاروں اور نشانیوں کو تلاش کر رہے ہو جن کے وجود میں آنے سے مشکل وقت عنقریب ختم ہو کر خوشیوں کے بے شمار دروازے کھلنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، تو سنو، جب تمہارا دل اچانک کسی چیز کے بارے میں بے چینی یا آرام محسوس کرتا ہے، کوئی ایسی وجہ ہے جن کے بارے میں آپ فیصلہ نہیں لے پا رہے ہیں، یا آپ سے کوئی گناہ ہو چکا ہے، یا دل میں نیت بند رہی ہے لیکن آپ اپنے اندر سے بے سکون ہیں، آپ کا دل بے چین ہو رہا ہے، تو یہ ایک اتفاق کی بات نہیں ہے۔ یہ آپ کی دل کی بے چینی، آپ کے دل کی کشمکش، یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک خاموش پیغام ہے اور خاص اشارہ ہے کہ تمہارا رب تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ انسان کی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کا قرب ایسے ہی حاصل کر لے۔ اللہ جسے بھی پسند کر لیتا ہے تو اس کے گناہوں اور عیب و سمید اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ ہموار کر دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور اللہ ہی ہے جو تمہیں تاریک اندھیروں سے کھینچ کر روشنی کی اور لے آتا ہے۔ جان رکھو، جب آپ کا دل آپ کو کسی غلط چیز سے دور کرتا ہے نا، تو یہ اللہ کی طرف سے محبت بھرا پیغام ہوتا ہے کہ آپ اپنے اعمال پر دوبارہ غور کر لے، کیونکہ یہ اندرونی کشمکش آپ کو سیدھے راستے پر ڈال کر رب کی رحمت و بڑی نوازش سے خوش کر دینے والی ہے۔ جان رکھو، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں وہ خاص اشاروں کو جن کا اچانک سے وجود آپ کے دل کی خوشیاں اور دعائیں قبول ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے، تو سنو، اگر آپ بار بار قرآن کی آیتیں آپ کے دل کو دستک دے رہی ہو یا مختلف موقعوں کے اوپر کوئی خاص آیتیں آپ کو پیغام دیتی ہوئی گزر رہی ہو، تو سمجھ لو یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ تمہارے رب کی جانب سے ایک خاص اشارہ اور نشانی ہے جو آپ کی خاص طور پر رہنما۔ تمہارا رب تمہارے سامنے بار بار کوئی پیغام دے رہا ہوتا ہے جو آپ کے موجودہ مشکل حالات میں تسلی اور نکلنے کا ذریعہ ہوتا ہے، چاہے آپ کی توجہ ہو یا نہ ہو۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، تمہارے رب کو خوب پتہ ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اور اگر تم نیکوکار ہو تو بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ جان رکھو، ایمان کو مضبوط کرنے کا واحد راستہ ہے قرآن پر غور و فکر کرنا۔ دنیا کی کوئی اور چیز آپ کا ایمان اور یقین مضبوط نہیں کر سکتی، اور پتہ ہے قرآن پر غور و فکر کرنے کا موقع کب ملتا ہے؟ جب آپ کی آنکھ اور کان حلال چیزوں کے قریب ہو جاتے ہیں۔ آنکھیں دل کا آئینہ ہوتی ہے اور کان دماغ کی توانائی ہوتے ہیں۔ آپ جتنا فساد آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا اور کانوں سے سنیں گے نا، اتنا ہی قرآن سے دور ہوتے چلے جائیں گے اور آپ کا ایمان اور یقین کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ ہم زندگی کے حسین سفر میں کئی بار ایسی ترتیب بناتے ہیں، کچھ سوچتے ہیں، کچھ ٹارگٹ مقرر کرتے ہیں اور ان کے حصول کے لیے محنت بھی کرتے ہیں، لیکن جب کامیابی ملنی قریب ہوتی ہے نا تو اچانک کوئی نہ کوئی رکاوٹیں سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، اور یہ رکاوٹیں دل دکھانے والی ہو سکتی ہے،
خاص طور پر جب آپ نے بہت محنت کی ہو، لیکن جان لو یہ لمحات محض اتفاق نہیں ہیں اور نہ ہی تمہاری بدقسمتی ہے، بلکہ یہ دراصل تمہارے رب کی طرف سے دی گئی ایسی وجہ بن جاتی ہے جو آپ کو بڑے خسارے سے بچانے والی ہوتی ہے۔ حقیقت میں تمہارا رب تم کو کسی ایسی چیز سے بچا رہا ہوتا ہے جو آپ کے ایمان اور آپ کے ذہنی سکون کو متاثر کر سکتی ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایسی چیز کو پسند کرو وہ تمہارے لیے بری ہو۔ تمہارا رب بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ جان رکھو جب ہماری زندگی میں چیزیں پلاننگ کے مطابق نہیں ہوتی تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمارے لیے کوئی ایسی چیزیں تیار کر رہا ہو جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہر رکاوٹ ایک بڑے خوشگوار منظر کا حصہ ہوتی ہے، اور جب کوئی کام ہماری چاہت کے مطابق نہیں ہوتے تو ہم فطرتی طور پر دعا کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ یہ مشکلات اور انتظار کے لمحات در حقیقت ہماری روحانی ترقی کے موقع ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں صبر، اعتماد اور اللہ کی مرضی کے سامنے سر تسلیم کرنا، عاجزی کرنا سکھاتے ہیں، اور یہ وہ خصوصیت ہے جو ہمیں اپنے خالق کے قریب کرتی ہے۔ جان لو ہر بند دروازہ تمہارے رب کے قریب کرتا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب کسی مسلمان کو کوئی تھکاوٹ، کوئی بیماری، کوئی غم یا اداسی یا تکلیف یا پریشانی پہنچتی ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جان رکھو ہر مشکل نہ صرف ایک آزمائش ہے بلکہ پاکیزگی اور خوشحالی آنے کا ذریعہ بھی ہے۔ مطمئن رہے، ان قریب تمہارے رب نے تمہارے لیے خوشیوں کے بے شمار لمحات تیار کر کے رکھے ہیں جو آپ کی دعا، آپ کے آنسو، آپ کے غموں کا صلہ بنیں گے۔ بس یقین سے تھوڑا انتظار کر لے، شکوے نہ کرے، صبر کرے، یقین کرے غموں کے ساتھ خوشیوں کو باندھا ہوا ہے، اور جانے وہ عطا اپنے اندر اتنا سکون رکھتی ہوگی کہ تم اپنے اس سفر کی تمام تکلیف کو بھول جاؤ گے انشاءاللہ۔ دوستو اللہ تعالیٰ شان آپ کو سدا خوش رکھے، آپ کے ساتھ رزق رکھے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو ایک لائک اور کمنٹ کرنے کی گزارش کرتے ہیں جو ہماری حوصلہ افزائی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ آپ سے بھی گزارش کرتے ہیں آپ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ شان آپ کو خوش رکھے، ہر مصیبت پریشانی سے حفاظت فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک بندے کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔